پاک صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک وکل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، مشہور حدیث ہے اور ان احادیث میں سے ہے جو امہات الاصول، جس میں اسلام کے بہت سے اصول کو جمع کر دیا گیا۔ پوری حدیث اس طرح سے ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت اور پاکیزگی یہ ایمان کا نصف حصہ ہے یا بہت اہم ترین حصہ ہے۔ انسان جب تک ظاہر کے اعتبار سے مکمل طور پر پاکیزہ نہیں ہوگا، صاف ستھرا نہیں ہوگا، تو اس کے اعمال جو ہیں وہ دوسرے معتبر نہیں ہوں گے۔ اسلام میں طہارت کا جتنا تفصیلی تصور ہے اتنا تفصیلی تصور کسی کے یہاں نہیں ملتا۔ لوگ ظاہری صفائی صرف اوپر سے اپنے آپ کو صاف کر لیا، لیکن اندرونی صفائی اور ایس صفائی کی وہ صورتیں جن کی طرف لوگوں کا ذہن بھی نہیں جاتا، ان سب کی طرف اسلام نے ہمیں توجہ دلائی۔ اس صفائی کا بہت خصوصی اہتمام۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے حجۃ اللہ البالغہ، یہاں پڑھتے بھی ہیں کچھ حضرات اس کو۔ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات مجھے سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں، جو قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے اور ان پر عمل کرنے سے پورے اسلام کے اوپر سمجھے عمل ہو جاتا ہے، وہ 4 بنیادی صفات انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں: طہارت، عدالت، اخبات اور سماحت۔ یہ 4 چیزیں تفصیلی مضمون ہیں۔ تو اس میں پہلی چیز ہے طہارت۔ حضور نے فرمایا کہ طہارت آدھا ایمان ہے، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا اس کا ثواب میزان عمل کو بھر دیتا ہے۔ وسبحان اللہ وبحمدہ تملأان او قال تملأ ما بین السماء والارض، اور سبحان اللہ وبحمدہ کہنا آسمان اور زمین کے بیچ میں جتنا حصہ ہے اس سب کو بھر دیتا ہے۔ اتنا بڑا اس کا ثواب ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ سبحان اللہ یہ تنزیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے، اور الحمدللہ میں تمام اچھی صفات ہو، تمام جتنی بھی صفات خیر ہو سکتی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ثابت ہیں۔ تو اللہ کی مکمل تعریف سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کے بعد حضور نے اور چند باتوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ نماز انسان کے لیے راستے کو روشن کر دے گی، آدمی کو گناہوں سے بچائے گی اور صراط مستقیم کے اوپر لے کر کے جائے، بشرطے کہ وہ نماز ہو۔ نماز جتنی کامل درجے کی ہوگی اتنا ہی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی اس کے سامنے راستہ کھلا اور واضح ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ والصدقۃ برہان، اور فرمایا کہ صدقہ جو ہے انسان کے ایمان کی دلیل ہے۔ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح تعلق ہوتا ہے اس کا جسم وہ بھی اللہ کے لیے ہے، نماز جسمانی عبادت ہے، اور اس کا مال بھی اللہ کے لیے ہے۔ صدقہ جو ہے یہ مالی عبادت ہے،
تو جو فرائض میں سے ہے زکوٰۃ وغیرہ وہ تو ہیں ہی، لیکن اس کے علاوہ صدقہ، اور صدقہ جو ہے وہ سب کر سکتے ہیں اپنے حیثیت کے مطابق، تھوڑا تھوڑا صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ وہ صبر ضیاء، اور آپ نے فرمایا کہ صبر کرنا یہ بھی روشنی ہے۔ صبر کرنا انسان کو، صبر جو ہے وہ ایک طاعت کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، صبح میں اٹھتے ہیں، تو نفس نہیں چاہتا ہے، طبیعت پر زور پڑتا ہے، لیکن آپ طبیعت پر جبر کر کے آتے ہیں، اپنے آپ کو روکتے ہیں اور نافرمانی سے بچا کر اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو ڈالتے ہیں۔ یہ صبر ہے، طاعت کے اوپر صبر کرنا۔ گناہ کا جی کرتا ہے، برائی کرنے کے لیے طبیعت چاہتی ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، یہ بھی صبر ہے۔ معصیت کے اوپر جو ہے وہ صبر کرنا۔ اور ایک صبر وہی ہے کہ مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا۔ انسان کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، حالات آتے ہیں، جو آدمی صبر کے ساتھ گزر جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے وہ ناکام رہتا ہے۔ اس لیے صبر کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا۔ کئی چیزیں حدیث میں آ گئی۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کریم ہے یہ تمہارے حق میں دلیل بنے گا یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا۔ یہ تو خاص طور سے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے یہ جملہ خاص طور سے، کہ یہ قرآن یا یہ حدیث کا جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں یہ ہمارے حق میں دلیل بنے گا یا ہمارے خلاف دلیل بنے گا۔ قرآن اور حدیث کا تفصیلی علم رکھنے کے باوجود اگر انسان عمل سے بے بہرا رہتا ہے، عمل نہیں کرتا، تو یہ اس کے لیے اور باعث شرمندگی ہے۔ ایک سپاہی اگر نہنتا ہوتا ہے، اس کو دشمن ہرا دیتا ہے، تو یہ اتنی شرم کی بات نہیں۔ جس کے پاس ہتھیار بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، اس کے باوجود وہ میدان جنگ میں ہار جاتا ہے، تو یہ اس کے لیے باعث شرمندگی ہے، اور زیادہ شرم کی چیز۔ تو جس کے پاس قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، اس کے باوجود وہ شیطان کے پھندے میں پھنس جاتا ہے اور غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے، یہ اور زیادہ شرمندگی کی بات ہے۔ تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو قرآن یا حدیث ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے حق میں دلیل بنے، ہمارے خلاف دلیل نہ بنے، ورنہ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ سے شکایت کرے گا، یا قومی کیا ہے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کہیں گے کہ اللہ میری قوم نے اس قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا، چھوڑ دیا۔ یہ تو اس کے خلاف دلیل ہوئی، اور اس کے حق میں بھی دلیل ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ ان سورۃ من 30 آیۃ شفاعت لرجل حتی غفر لہ، ایک سورت ہے جو 30 آیتوں پر مشتمل ہے، اس نے ایک آدمی کی سفارش کی تو اس کی مغفرت ہو گئی۔ سورۃ تبارک الذی بیدہ الخلق۔ تو یہ صورتیں آپ کے حق میں بھی سفارش کر رہے ہیں اور آپ کے خلاف بھی دلیل بنے، اس لیے احتساب ضروری ہے۔ اس لیے آگے حضور نے توجہ دلائی، کل الناس یغدو، ہر آدمی صبح کرتا ہے، اور صبح کرنے کے بعد فبائع نفسہ، وہ اپنے آپ کی خرید و فروخت کرتا ہے۔ یہ ہماری تجارت ہے، آخرت کی جو زندگی ہے، ہمارا ہر قدم جو ہے یا تو وہ آخرت کے اعتبار سے مفید ہے یا آخرت کے اعتبار سے مضر ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کی تجارت کر رہا ہے۔ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا، یا تو اپنے نفس کو آزاد کرتا ہے، جہنم کی آگ سے آزاد کر رہا ہے، یا پھر اس کو جہنم کے گڑھے میں دھکیل رہا ہے اپنی زندگی کو۔ تو ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانے کی ضرورت ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ آدمی اپنا احتساب کرتا رہے کہ میں اپنی منزل کی طرف صحیح جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں۔ یہ احتساب ضروری ہے۔ تھوڑا سا وقت انسان کو اس بات کے لیے ضرور نکالنا چاہیے، چاہے 5 منٹ ہی ہو، 10 منٹ ہی ہو روزانہ، جس میں وہ سوچے کہ میں کس مقصد کے لیے
کام کر رہا ہوں اور میں اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوا. کہیں ایسا تو نہیں کہ میری جو رفتار ہے وہ الٹی سمت میں ہو رہی ہے، بجائے ترقی کی کہ تنزلی کی طرف میں جا رہا ہوں. تو ایک صحیح زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے آدمی کو علم دین حاصل کرنے کی، جو بقدر ضرورت ہر انسان کے اوپر جو ہے ضروری ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے. اور جو انسان جو کچھ پڑھ لے اس پر فوراً عمل شروع کر دے، اس انتظار میں نہ رہے کہ آئندہ کر رکھے. یہ جو تصویف ہے نا، تصویب، سوف اعملو، کر لوں گا انشاءاللہ، ہم قریب عمل کریں. ابھی میری عمر ہے کیا ہے، ابھی تو میں بچہ ہوں، یہ ذہن میں آتا ہے. ابھی تو ہم طالب علم ہیں، ابھی کیا کریں گے، بڑے ہو جائیں گے تو اور عمل کریں گے. بس وہ کبھی عمل نہیں ہو پاتا. یہی عمر اصل ہے جس میں آپ عمل کر سکتے ہیں، یہی عمر اصل ہے جس میں آپ اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. یہی عمر ہے جس میں عادتیں رسوخ حاصل کرتے ہیں. جیسی بھی عادت آپ ڈال لیجیے گا وہ راسخ ہو جائے گی آپ کے ذہن سے، حال بن جائے گی، آپ کی طبیعت کا لازمی حصہ بن جائے گی. تو عمل فوراً کرنا چاہیے انسان کو. بات سنے اور فوراً عمل کرے اس کے اوپر. بار بار ایک بات جب سنی جاتی ہے تو اس کا وہ اثر نہیں رہتا ہے جو پہلی بار سننے کا اثر ہوتا ہے. آپ کو خبر دی کسی نے آ کر کے خلا صاحب کا انتقال ہو گیا، تو سنتے ہی آپ کو جو ہے، اگر وہ عزیز و قریب ہے آپ کا، تو دکھ پہنچتا ہے، صدمہ پہنچتا ہے. پھر دوسرا آدمی فون کرتا ہے کہ خلا کا انتقال ہو گیا، ہاں بھائی اللہ. تیسرا کرتا ہے، چوتھا کرتا ہے، تو بعد میں وہ اثر نہیں رہتا جو پہلی مرتبہ سننے کا اثر ہوتا ہے. اس لیے جب بھی کوئی حدیث آئے، جب بھی کوئی عمل کی بات آئے، اس پر فوراً عمل کرنا چاہیے. بعد میں پھر وہ بات اس کی نہیں رہے گی. ایک معمول کی بات ہوتی چلی جاتی ہے کہ آدمی سنتا رہتا ہے، ادھر سے سنا ادھر نکالتی ہے. یہ جب ہوتا ہے جب آدمی پہلے اس کو بے توجہی کرے گا، پھر بے توجہی پڑتی چلی جاتی. اس لیے جب بھی ہم عمل کی کوئی بات سنیں، فوراً اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں. تو علم دین کے بعد ہمارا عمل جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے راستے کے جو موانع ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، یعنی گناہ کیسا بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بچنا ہی چاہیے. ہم نے جس کو آخرت کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ. جسے یہ معلوم ہے کہ گناہ نقصان دیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا. اور تھوڑا سا مجاہدہ اس دور میں یہ کرنا چاہیے آدمی کو، یکسوئی حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اب کا جو زمانہ ہے وہ یکسوئی کے ساتھ بھی آدمی کو یکسوئی نہیں حاصل ہو پا رہی. تنہا ہے تب بھی یکسوئی نہیں، بلکہ تنہا ہے تو اور زیادہ خطرات کا شکار ہے وہ، اور زیادہ اس کو خطرہ ہے کہ وہ غلط قسم کی چیزوں کے اندر جو ہے وہ پڑ جائے گا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ چیزیں ملتی ہیں: قلت اختلاط اور قلت کلام. یہ دو مجاہدے تو آدمی کو کرنے چاہیے. ان کے یہاں یہ بھی تھا کہ کھانا کم کھاؤ، سونا کم کرو، لیکن بقدر ضرورت کھانا کھائیں، سونا بھی اپنا کرے بقدر ضرورت، لیکن زیادہ میل جول جو ہے وہ یہ اچھی بات نہیں. بلا ضرورت کی ملاقاتیں، بلا ضرورت لوگوں سے دوستی رکھنا، بلا ضرورت گھومنا پھرنا، یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، اور گفتگو جو ہے وہ کم کرنی چاہیے. جتنی زیادہ گفتگو کرے گا اتنی ہی زبان کی بے احتیاطی ہوگی، گناہ ہوں گے. اور تھوڑا سا وقت جو ہے انسان کو ضرور نکالنا چاہیے کہ میں کس سمت میں سفر کر رہا ہوں، اپنے مقصد میں ہم کس حد تک کامیاب ہیں، کس حد تک ہماری اصلاح ہوئی ہے، کس حد تک ہم علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اس میں کچھ ترقی ہو رہی ہے یا ترقی نہیں ہو رہی ہے. ایک بڑی تعداد ہماری ایسی ہے جو اس بارے میں نہیں سوچتی ہے، بلکہ بے فکری کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارتے رہتے ہیں. کل بھی ایسے ہی تھے، آج بھی ایسے ہی ہیں، اور اس سے آئندہ دن بھی ایسے ہی رہیں گے، لیکن کوئی ذہن میں نہیں آتا کہ میرے اندر یہ کمی ہے تو اس کو میں دور کیسے کروں. تو یہ احتساب کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا وقت خلوت میں آدمی کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ میری زندگی 24 گھنٹے کی کیسی ہے اور کس طرح سے مجھے زندگی گزارنی چاہیے. تو اس طرح سے ہم زندگی گزاریں گے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رحم کریں گے.
سمجھے، انسان جب فکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف قدم بڑھاتا ہے تبھی اللہ کی مدد آتی ہے۔ جب آدمی راستے پر چلتا ہے تو سڑک پر جو کنارے درخت ہوتے ہیں تو نظر ایسا آتا ہے کہ راستہ بند، تو اگر آدمی یہ سمجھ کر چھوڑ دے کہ اب راستہ آگے بند ہے، چلنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کبھی منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ لیکن آدمی چلتا جاتا ہے، راستہ صاف ہوتا جاتا، تو قدم بڑھانے کی ضرورت ہے فکر کے ساتھ، اور ساتھ ہی اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے، آدمی کو اچھے ساتھیوں کا انتخاب کرنا چاہیے، اور جو بھی اچھا لگے آپ کے پاس تھوڑا سا وقت جو ہے وہ اچھی صحبت میں گزارنا چاہیے، تو آدمی کو فکر بنی رہتی ہے، زندگی ایک صحیح انداز پر جو ہے گزرتی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں اور آخرت میں ہر اعتبار سے سرخ روئی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔